محمد وآل محمد صلوات لانا ہے جبریل کا خالق دعائی ہے، نالا ہے جبریل کا خالق دعائی ہے، سجدے میں تیرے سر میں تلوار کھائی ہے، نالا ہے جبریل کا سب پیٹتے سب کھڑے ہوئے، سب پیٹتے سب کھڑے ہوئے، ایک سور ہے امام نے تلوار کھائی ہے، نالا ہے جبریل کا بولے حسن حسین سے زینب دے گئے بھیگا، بولے حسن حسین سے زینب دے گئے بھیگا، سنتے ہوں میرے بابا نے تلوار کھائی ہے، نالا ہے جبریل کا خالق دعائی ہے، اللہ سے یہ کہتے تھے جنت میں فاطمہ، اللہ سے یہ کہتے تھے جنت میں فاطمہ، بچے میرے یتیم ہوئے، خالق دعائی ہے، نالا ہے جبریل کا خالق دعائی ہے، اکیسویں کو اٹھ گیا دنیا کا بادشاہ، اکیسویں کو اٹھ گیا دنیا کا بادشاہ، میت حسن حسین نے مل کر اٹھائی ہے، نالا ہے جبریل کا خالق دعائی ہے، بعد وفات شہادت دن ہوا تھا کیا، مولا کے روح کی تحسی اداسی سی چھائی ہے، نالا ہے جبریل کا خالق دعائی ہے، عباس کی طرف دل
زینب سے پوچھئے عباس کی طرح ملے زینب سے پوچھئے کہتا ہے بچپنا یہی پہلی جدائی ہے نالا ہے جبریل کا خالق دہائی ہے ماما کے غم میں زینب کلثوم ہے نڈال ماما کے غم میں زینب کلثوم ہے نڈال حسنین نے رو کے کہتے ہیں نانا دہائی ہے نالا ہے جبریل کا خالق دہائی ہے کر کے اشارہ حضرت عباس کی طرح کر کے اشارہ حضرت عباس کی طرح بولے علی حسین یہ تیرا فدائی ہے نالا ہے جبریل کا خالق دہائی ہے آتا نہیں ہے بیٹیا کو موت کا یقین آتا نہیں ہے بیٹیا کو موت کا یقین زینب پکارتی ہے کہ کیا نیند آئی ہے نالا ہے جبریل کا خالق دہائی ہے سجدے میں تیرے شیر نے تلوار کھائی ہے نالا ہے جبریل کا خالق دہائی ہے ظالم نے آج سب میں امامت بجائی ہے ظالم نے آج سب میں امامت بجائی ہے تلوار سر پہ سیر خدا کے لگائی ہے ظالم نے آج سب میں امامت بجائی ہے سینوں پہ ہاتھ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے سینوں پہ ہاتھ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے سب کی زباں پہ یہ ہے یہی خالق دہائی ہے ظالم نے آج سب میں امامت بجائی ہے در اصل یہ کہ صبح قیامت سے کم نہیں
در عصر دیش کی صبح قیامت سے کم نہیں، دنیا میں آج مومن و رات آئی ہے، دنیا میں آج مومن و رات آئی ہے، مولا ہمارا جس کو بنایا نبی نے تھا، مولا ہمارا جس کو نبی نے بنایا تھا، میت اس کی کاندھوں پہ ہم نے اٹھائی ہے، ظالم نے آج جسم میں امامت بجائی ہے، سینے سے پھر حسن کو لگا کر یہ کہتے تھے، سینے سے پھر حسن کو لگا کر یہ کہتے تھے، عزت تمہاری اور خدا نے بڑھائی ہے، ظالم نے آج سم میں امامت بجائی ہے، پھر پیار کر کے کہنے لگے حسین سے، پھر پیار کر کے کہنے لگے حسین سے، عباس سا جہاں میں نہیں کوئی بھائی ہے، عباس سا جہاں میں نہیں کوئی بھائی ہے، یہ بھی شہید ہوگا تمہارے ہی ساتھ ساتھ، یہ بھی شہید ہوگا تمہارے ہی ساتھ ساتھ، سہرا ہے گر تمہارا تو اس کی طرح ہی ہے، سہرا ہے گر تمہارا تو اس کی طرح ہی ہے، آگاہ کی دیگ لیے بھائی شام کے، آگاہ کی دیگ کے لیے شان بھائی کے، رسی کے واسطے تو بہن کی کلائی ہے، ظالم نے آج شم میں امامت بجائی ہے، آئے نندائے غیب کہ حیدر گزر گئے، آئے نندائے غیب کہ حیدر گزر گئے، جبریل کی صدا ہے کہ خالق دعائے ہے، جبریل کی صدا ہے کہ خالق دعائے ہے، ظالم نے آج شم میں امامت بجائی ہے، ظالم نے آج شم میں امامت بجائی ہے، تلوار شہر خدا کے سر پہ لگائی ہے، محمد وآل محمد صلوات، بس 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 بس
بس ٹائٹ کر دو. بس 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 ٹھیک. تھوڑا سا پیچھے لے لو. تھوڑا سا بس. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد فزت برب الكعبة. صلوات آپ کی طرح سے گزارش ہے کہ صلوات پڑھتے پڑھتے دعا کو مسائل لگائیے تاکہ درمیان مجلس اس طرح نہ ہو. پیچھے بیٹھے ہوئے آواز گزارش سے آگے آ جائیں. اس سے بہتر نہ رہے صلوات. سب مل کر آواز بلند صلوات. امیر المؤمنین کے فرق مبارک پر جس کو ضرورت لگی تو آپ کے لبوں پر یہ جملے تھے کہ فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ اس علی کی زبان پر جملے آئے ہیں جس کی پوری زندگی کامیابیوں سے بھری ہوئی.
اور جس کی زندگی میں ناکامیوں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. جو دنیا میں آیا ہو تو آتے ہی اللہ کے گھر میں قدم رکھ رہا ہو. جتنے بھی شرف مولانا المومنین کے ہیں ان میں بہت سے ایسے شرف ہیں کہ جن میں امیر المومنین ہی سے مخصوص ہیں اور کسی دوسرے کو وہ شرف نہیں دیتا. کسی دوسرے کو وہ شرف نہیں دیتا. اور انہی شرف میں سے ایک شرف آپ کا خانہ کعبہ میں تشریف لانا، آپ کی ولادت. جس وقت جناب فاطمہ بنت اسد کے یہاں وقت ولادت قریب ہوا تو جناب فاطمہ بنت اسد بیت الشرف سے نکلی اور خانہ کعبہ کے قریب آئی، اور خانہ کعبہ کے قریب آنے کے بعد اپنے شکم کو دیوار کعبہ سے مس کیا اور مس کر کے فرماتی ہیں معمول میں تیرے اوپر ایمان لائی، تیرے انبیاء پر ایمان لائی، تیری نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لائی. اس بچے کے واسطے سے کہ جو میرے شکم میں ہے میری مشکل کو آسان کر دے. جو بچہ فاطمہ بنت اسد کی مشکل کو آسان کرنے والا ہو اور جس بچے کا واسطہ خود ماں دے رہی ہے کہ معبود اس بچے کے واسطے سے میری مشکل کو آسان کر دے. اب اگر وہ بچہ کائنات کے لیے مشکل کشا بن ہے تو تعجب کی کیا بات ہے. صلوات دیتے محمد والے محمد. امیر المومنین کہتے جیسے ہی جناب فاطمہ بنت اسد کے لبوں میں یہ دعا آئی اور ایک مرتبہ دیوار میں در بنا. اگرچہ یہ وہ سارے حالات اور واقعات ہیں کہ جو نارملی نہیں ہیں، کیونکہ ان تمام حالات سے انسان گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور وہ بھی ایک ماں جس کے یہاں بچے کی ولادت قریب ہے. اب اگر ایسے حالات کا سامنا ہو، لیکن جناب فاطمہ بنت اسد نہ ڈری، نہ گھبرائی، نہ سہمی، نہ پیچھے ہٹی، بلکہ جیسے ہی دیوار میں در بنا جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر آئی. اور خانہ کعبہ کے جب اندر آئی جناب فاطمہ بنت اسد، وہ دیوار کہ جس میں در بنا تھا اور شگاف پیدا ہوا تھا اور اس نے ہنس کے مسکرا کے فاطمہ بنت اسد کو راستہ دیا تھا، یہ پھر ایک مرتبہ جوڑ گئی. اور اب جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر، اور جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر کتنے دن رہی؟ 3 دن جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں. جناب فاطمہ بنت اسد سے سوال ہوا کہ بی بی آپ کھاتی کیا تھی وہاں، آپ کی غذا کیا تھی؟ تو جناب فاطمہ بنت اسد کہتی کہ جس کی مہمان تھی وہی مہمانداری کر رہا تھا. ایک صلوات دیتے محمد والے محمد. جس کی مہمان تھی وہی مہمانداری کر رہا تھا، وہی جزائیں بھیجتا تھا اور وہ انہی جزاؤں سے ہم فائدہ اٹھاتے تھے. امیر المومنین کو لے کے جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے چلی. دروازے پہ نہیں آئی بلکہ جہاں سے آپ آئی تھی اسی دیوار کے قریب. اور جناب فاطمہ بنت اسد جب کہتے باہر آئی ہیں تو رسول اللہ اپنے بھائی کے استقبال کے لیے پہلے موجود وہاں کے اوپر. میں نے عرض کیا کہ ان تمام تفصیلات کا موقع نہیں ہے کہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے اور ان میں جو نکات ہیں، ان میں جو گوشے ہیں، ان کا ذکر کیا جائے.
اور یہ سارے حالات اور واقعات خود بتا رہے ہیں، ورنہ عام حالات میں یہ چیزیں ممکن ہی نہیں ہیں۔ اور یہاں کے اوپر جہاں خود امیر المومنین کی فضیلت اور ان کے لیے ایک شرف ان کے لیے شرف ہے، وہیں امیر المومنین کے شرف اور فضیلت کے ساتھ ساتھ وہ جہاں جناب فاطمہ بنت اسد کی فضیلت اور ان کا شرف ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑا گوشہ جناب ابو طالب کے شرف کا بھی ہے۔ ایسے حالات میں انصاف سے بتائیے، ایسے حالات میں کوئی بھی کسی خاتون کو گھر سے باہر جانے دیتا؟ ہر عقل مند کہے گا کہ نہیں بھائی، ایسے حالات میں کبھی بھی کوئی خاتون کو اپنے گھر سے باہر نہیں جانے دے گا۔ اگر جانے بھی دے تو کیا اکیلا جانے دے گا؟ نہیں، کم سے کم کسی خاتون کو ساتھ کر دے گا یا خود ساتھ میں جائے گا۔ جناب فاطمہ بنت اسد خانے کے کعبہ کے قریب آئیں، نہ جناب ابو طالب ساتھ میں ہے، نہ بنی ہاشم میں سے کوئی خاتون ساتھ میں ہے۔ اور یہی تو جناب ابو طالب کا ایمان ہے، جس کا ایمان اس درجے کے اوپر ہو کہ جسے یہ بھی خبر ہو کہ فاطمہ کہاں جا رہی ہیں، کیوں جا رہی ہیں، کس لیے جا رہی ہیں، اور یہ کس کی مہمان ہونے جا رہی ہے، کس کی مہمان ہونے جا رہی ہے۔ اب اس کے ایمان کی بلندی کیا ہوگی، اس کے یقین کی بلندی کیا ہوگی۔ چنانچہ جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر آئیں اور پیغمبر نے بڑھ کے امیر المومنین کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ اب جو امیر المومنین آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آئے، آغوش رسالت میں آنے کے بعد یہ ابھی باہر آئی ہیں اور پیغمبر نے ابھی اپنی آغوش میں لیا ہے، اور آواز دیتی یا رسول اللہ کیا سناؤ، یا رسول اللہ کیا پڑھوں، توریت سناؤ، انجیل سناؤ، زبور پڑھوں، قرآن کی تلاوت کروں۔ اور امیر المومنین نے آغوش رسالت پر اس انداز سے ان صحیفوں کی تلاوت کی کہ پیغمبر کی زبان پر یہ جملہ آیا، اے علی تم نے آسمانی صحیفوں کی تلاوت ایسے کی جیسے ان کے انبیاء بھی نہ کر سکے، اور قرآن تو ایسے پڑھا کہ قرآن پڑھانے کا حق ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اس امیر المومنین کے جملے کو جو آخر میں مولا علی نے فرمایا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہوا، اس کو نظر میں رکھیے گا۔ یعنی اول روز سے کامیابیاں جس کے قدم چھو رہی ہیں، کامیابیاں جس کا طواف کر رہی ہیں، کامیابیاں جس کے گرد گھوم رہی ہیں، اور وہ علی کب کہتا ہے فزت برب الکعبہ؟ جب فرق مبارک کی ضرورت بنتی ہے۔ امیر المومنین کا جو بچپنا ہے، امیر المومنین کا بچپنا آغوش رسالت میں گزرا ہے، کیونکہ جب سے رسول اللہ نے اپنی آغوش میں لیا تھا پھر علی کو اپنے سے جدا نہیں کیا، اور علی بھی رسالت سے الگ نہیں ہوئے، رسالت سے جدا نہیں ہوئے۔ یہ پیغمبر کا وہ زمانہ ہے کہ جو بعثت سے پہلے کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں پیغمبر غار حرا میں جاتے تھے، اور غار حرا میں جانے کے بعد اللہ سے مناجات کرتے تھے، راز و نیاز کرتے تھے۔ جب پیغمبر اس پہاڑی کے اوپر جاتے تھے، حرا کی پہاڑی اور حرا کا غار کتنی بلند پہاڑی ہے، آج بھی دنیا سے جب حاجی مکے جاتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ اس پہاڑی کے اوپر جائیں اور وہ جگہ دیکھیں کہ جہاں کے اوپر حضور نماز پڑھا کرتے تھے، جہاں کے اوپر حضور عبادت کیا کرتے تھے، جہاں پر حضور مناجات کیا کرتے تھے، اس مقام کے اوپر جائیں، اس جگہ کے اوپر جائیں۔ پیغمبر جب جاتے تھے، جب تک علی نہیں تھے تنہا جاتے تھے، لیکن جس دن سے علی کا ساتھ ملا اب اکیلے نہیں جاتے ہیں، علی کو لے کے جاتے ہیں۔ پورے مکے میں کسی کو پتا نہیں، کسی کو خبر نہیں کہ اللہ کا حبیب کہاں جاتا ہے۔ ابھی تو رسول اللہ کے طور پر پہچانے بھی نہیں گئے، ابھی تو مکے والے محمد ہی کے طور پر جانتے ہیں، محمد ہی کے طور پر پہچانتے ہیں، محمد کہاں جاتے ہیں کسی کو خبر نہیں، اور بس یا رسول اللہ جانتے ہیں یا علی جانتے ہیں۔
اور امیر المومنین کو لے کے پیغمبر غار حرا میں جاتے تھے اور محو مناجات ہوتے تھے، شام ہوتی تھی، پھر آپ واپس آ جاتے تھے۔ چنانچہ جس وقت پیغمبر کے سر مبارک پر تان سے رسالت رکھا گیا ہے، یعنی پہلی وحی آئی ہے، اس پہلی وحی کا منظر امیر المومنین نے خطبے میں بیان فرمایا، نجل البلاغہ محمد پر موجود ہے کہ جس وقت امیر المومنین کو لے کر پیغمبر غار حرا میں پہنچے ہیں، 27 رجب المرجب، اور پیغمبر تشریف فرما ہے، اسی درمیان جناب جبرائیل ملائکہ کے ہمراہ تشریف لائے اور یاقوت و زمرد سے جڑی ہوئی ایک کرسی لا کر رکھی، اور ایک مرتبہ رسول اللہ کی خدمت بند کرتے ہیں، یا رسول اللہ کہہ کر، یا رسول اللہ تشریف فرمائیے، تشریف رکھیے۔ پیغمبر خطی مرتبہ اس کرسی پہ تشریف فرما ہوئے، اور پھر وہ 5 آیتیں سورہ اقرا کی شروع کی 5 آیتیں، یہ سب سے پہلے جناب ابراہیم نے اللہ کی طرف سے پیغمبر کی خدمت میں پیش کی کہ آپ ان کی تلاوت کیجیے، اور پیغمبر نے سب سے پہلے سورہ اقرا کی ان 5 آیتوں کی تلاوت فرمائی، بسم ربک الذی خلق۔ پیغمبر اب جو غار حرا سے واپس ہوئے ہیں تو کہتے ہیں کہ جدھر سے بھی پیغمبر گزرتے تھے چاروں طرف سے آواز آتی تھی، یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ جب درختوں کے قریب سے گزرتے تھے درخت چھپ کے سلام کرتا تھا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پہاڑ کے قریب سے گزرتے تھے پہاڑ سے آواز آتی تھی، السلام علیکم یا رسول اللہ، یہاں تک کہ آپ اپنے بیت الشرف پر پہنچے، دروازے پہ دستک دی۔ جناب خدیجہ کو پیغمبر نے حکم دیا تھا کہ دیکھو دروازہ کھولنا نہیں، اور جب میں آؤں اور میں دستک دوں تو دروازہ کھولنا۔ پیغمبر خطی مرتبہ دروازے کے اوپر آئے، دستک دی، جناب خدیجہ سمجھ گئی کہ اللہ کا حبیب آیا ہے، دروازے کے اوپر آئی، دروازہ کھولا، جناب خدیجہ کہتی ہے کہ آج پیشانی مبارک پر عجب نور تھا، آج پیشانی مبارک اور عجب نور تھا۔ میں نے کہا اے میرے والی و وارث، آج تو انداز ہی الگ ہے کہ خدیجہ اللہ نے رسالت سے سرفراز کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی اتنا کہا جناب خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ اور اب یہاں سے جو امیر المومنین کا دور شروع ہوتا ہے، میں نے عرض کیا کہ ایسی شخصیت، ایک ایسا کردار کہ جہاں فضیلتیں طواف کر رہی ہیں، فضیلتیں طواف کر رہی ہیں۔ اب جو غار حرا سے واپس آئے اور اس کے بعد وہ تبلیغ کا مرحلہ آیا، اور اللہ کی طرف سے اپنے حقوق کو، حبیب کو حکم ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پیغمبر اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، مطلب یہ کہ اللہ کی طرف بلائیے ان کو، اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کا حکم دیجیے۔ چنانچہ پیغمبر نے امیر المومنین کو طلب کیا، ظاہر سی بات ہے کہ بڑا اہم پیغام تھا، اور جو حالات پیغمبر کے سامنے تھے ان حالات میں یہ پیغمبر ہی کا حقیقت میں جگر تھا، اور یہ پیغمبر ہی کی ہمت تھی کہ پیغمبر نے، بھلے وہ قبیلے کے افراد تھے، خاندان کے افراد تھے، لیکن ان قبیلے والوں کے سامنے، خاندان والوں کے سامنے ایک ایسے خدا کا تعارف اور ایک ایسے خدا کی وحدانیت کا اقرار
کہ جہاں مختلف خداؤں کی پرستش ہو رہی تھی، مختلف خداؤں کی عبادت ہو رہی تھی، اور ان کو بلانے کے بعد، ان کی دعوت کا اہتمام اور انتظام کرنے کے بعد پیغمبر نے تیسرے دن خطبہ دیا. کیونکہ میں تفصیل کے بجائے بس چاہتا ہوں کہ امیر المومنین کی زندگی کا خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اور اس سے اندازہ ہو کہ وہ شخصیت کی فضیلتیں جس کے گرد طواف کر رہی ہے، اس شخصیت نے زندگی کے کسی موڑ پہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن جس وقت صبح 19 رمضان کو فرق مبارک پر ضربت لگی، تب علی کے لبوں پر آیا آج میں کامیاب ہو گیا. چنانچہ اس دعوت کا اہتمام کرنے والے مولا علی، لوگوں کو بلانے والے مولا علی، پیغمبر کی نصرت کا وعدہ کرنے والے اس بیٹھک میں، اس محفل میں، اس جلسے میں کون؟ علی. پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے. اور جس وقت ابو لہب نے چاہا کہ آج بھی خلل ڈالے اور پیغمبر کو بولنے سے روکے، بس کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے گوشے سے بٹھالا، بیٹھ جاؤ. اور اس کو بٹھالنے کے بعد پیغمبر کی طرف اشارہ کیا، اے میرے سید و سردار کھڑے ہو جاؤ اور تم کو جو کہنا ہے کہو. سید قریش تھے جناب ابو طالب، سید وفا تھے جناب ابو طالب. چنانچہ جیسے ہی اشارہ ملا پیغمبر کھڑے ہوئے اور وہ الہی پیغام لوگوں تک پہنچایا. اور پھر اس راہ میں جو یقیناً بڑی مشکل راہ ہے، بڑی سخت راہ ہے، اس راہ میں لوگوں کو مخاطب کر کے نصرت طلب کی. پورا مجمع بیٹھا ہوا تھا، اور اس مجمع میں سے اگر کسی نے اس موقع پر نصرت کا وعدہ کیا تھا تو وہ علی کی ذات تھی. اور تاریخ میں یہ جملہ محفوظ ہے، سنی شیعہ سب نے لکھا کہ اس دعوت ذوالشیرہ کے موقع کے اوپر امیر المومنین جن کا سن صرف 9 سال کا تھا، اور اس 9 سال کے سن میں اپنے پنجوں پہ زور دے کے کھڑے ہو گئے تھے، اور پنجوں پہ زور دے کے کھڑے ہو کے آواز دے رہے تھے، انا ناصر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا اور میں آپ کی نصرت کروں گا. جو نصرت کا وعدہ علی نے دعوت ذوالشیرہ کے موقع پہ کیا تھا، اس وعدے کو کیسے نبھایا ہے علی النبی نے، نہ صرف پیغمبر کی حیات تک بلکہ اپنی آخری سانس تک. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. اس وعدے کو کیسے نبھایا ہے مولانا المومنین نے. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو واقعاً جو فداکاری کی مثالیں پیش کی ہیں، ہر موقع کے اوپر میں نے عرض کیا کہ مولانا المومنین کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جہاں 5 فضیلتوں میں آپ ممتاز ہیں، اس کا کوئی جواب ہی نہیں، اس کی وہ مثال ہی نہیں ہے. اور وہ فضیلتیں صرف آپ سے مخصوص ہیں، وہ فضیلتیں صرف آپ سے مخصوص ہیں. جس وقت پیغمبر مکے کی گلیوں میں آئے، ظاہر سی بات ہے کہ پیغام بڑا اہم تھا. لوگوں کے سامنے یہ بیان کرنا، یہ بتانا، جو برسہ برس سے لات و حبل کو پوچھتے ہوئے آئے ہوں، ان کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتے ہوئے آئے ہوں، اور ان سے کہا جا رہا ہے قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ، کہو اللہ یہ کہ کامیاب ہو جاؤ گے، کہو اللہ یہ کہ فلاح پا جاؤ گے. ظاہر سی بات ہے کہ اس نعرے کا اور اس آواز کا ریئیکشن تو آنا تھا. جیسے ہی یہ آواز فضائے مکہ میں گونجی، تیوریوں پہ بل پڑ گئے. یہ کون ہے؟
ہمارے شہر میں، ہمارے ہوتے ہوئے، ہمارے درمیان میں. لیکن اب ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب آواز دینے والے کو دیکھا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تو وہی ہے جس کو میں نے 40 سال تک کہا ہے کہ تم سچ کے علاوہ کوئی بولتے ہی نہیں ہو، تم کبھی خیانت کرتے ہی نہیں ہو. لہذا جب 40 سال تک ہم نے اس کی صداقت کا کلمہ پڑھا ہے، اس کی سچائی کا اعتراف کیا ہے، اس کی ایمانداری کا اعتراف کیا ہے، اب آج کس زبان سے کہیں کہ تم غلط کہہ رہے ہو، کس زبان سے کہیں تم خیانت کر رہے ہو؟ اپنا سا منہ لے کر رہیں گے، اپنا سا منہ لے کر رہیں گے. دشمن کیا کرتا ہے؟ پہلے مرحلے میں زور آزمائی کرتا ہے، مخالفتیں کرتا ہے، رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، اور پھر جب بس نہیں چلتا تو مقابلے پہ آ جاتا ہے. اسلام کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا ہے، پیغمبر اسلام کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا. پہلے مرحلے میں اعتراضات ہیں، مخالفتیں ہیں، تہمتیں ہیں، الزامات ہیں، لیکن یہ مخالفتیں اور یہ اعتراضات، یہ تہمتیں، یہ الزامات پیغمبر کے قدموں میں لغزش نہیں پیدا کر سکے، پیغمبر کو ان کے مشن اور ان کے ہدف اور مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکے، بلکہ پیغمبر سیسا پلائی کی دیوار کے طریقے سے اسی مکے میں ہر روز قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آخر میں یہی اشارہ ہوتا ہے اور دنیا کا یہی دستور اور یہی انداز ہے کہ مار دو تاکہ قصہ ہی ختم ہو جائے، مار دو تاکہ معاملہ ہی تمام ہو جائے. چنانچہ اسی فکر کے تحت اور اسی نظریے کے تحت یہ سب جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد چاہا کہ شر رسالت کو خاموش کر دیا جائے. ادھر اللہ نے بھی انتظام کیا تھا، مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ نے بھی اس کا انتظام کیا. انہوں نے مکر کیا، اللہ نے تدبیر کی. اے میرے حبیب، ابھی اسی وقت آپ مکے سے مدینے چلے جائیے اور اپنے بستر پر اپنے بھائی علی کو سلا دیجیے. امیر المومنین بستر پیغمبر پہ ہیں، سبحان اللہ، امیر المومنین بستر پیغمبر پہ ہیں. کہتے ہیں اللہ کو یہ نیند اتنی پسند آئی، وہ علی جو راتوں کو عبادت میں گزارتا تھا، جو راتوں کو قیام میں رہا کرتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے تھے امیر المومنین، وہ علی جو راتوں کو مناجاتوں میں گزارتا تھا. اور آج وہی علی بستر پیغمبر پر لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہیں. دیکھیے، اگر ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ مبارک رمضان میں رات کو جاگنے کی عادت ہو جاتی ہے، اور جب رمضان تمام ہو جاتا ہے تو کیونکہ رات کو جاگنے کی عادت ہوتی ہے، لہذا وہ خود اب اس نظام کے تحت، اس سسٹم کے تحت اپنے کو اس کے لحاظ سے ڈھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور 2-3 دن لگ جاتے ہیں ڈھالتے ڈھالتے. کھانے پینے کا نظام بدل جاتا ہے، سونے کا نظام بدل جاتا ہے، آرام کا نظام بدل جاتا ہے. جب انسان جاگنے کا عادی ہوتا ہے تو نیند نہیں آتی، جب نیند کا عادی ہوتا ہے، سونے کا عادی ہوتا ہے تو جاگ نہیں پاتا ہے. لیکن یہ علی ہے، ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں ہوتی عادت کی بنیاد پر، علی کے یہاں یہ ساری چیزیں ہوتی عبادت کی بنیاد پہ. صلوات بھیجے محمد والے محمد. کیونکہ اگر ہم جاگنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو عید کے بعد بھی سو نہیں پاتے، عادت ہو جاتی ہے. لیکن علی نے بستر پیغمبر کے اوپر لیٹ کے اور آرام کر کے نہیں، سو کے بتایا
کہ کل محراب عبادت میں مصلی عبادت پر کھڑے ہونا عبادت تھا، آج بستر پیغمبر پر پیغمبر کی چادر اوڑھ کے سو جانا ہی عبادت ہے، سو جانا ہی عبادت ہے۔ اور اسی کو تو کہتے ہیں ذمہ داری کا احساس، کہ انسان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری کہاں پہ کب کیسے کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھی ایسا کوئی مورد آ جائے، ایسا کوئی معاملہ آ جائے کہ جہاں کے اوپر جو عبادت انسان انجام دے رہا ہے، جو عمل انجام دے رہا ہے، اس سے بھی زیادہ اہمیت والا کام سامنے آ جائے۔ اب اس موقع کے اوپر شریعت بھی یہی کہتی ہے، مثلا کسی کی جان بچانا ہے، کسی کی جان خطرے میں ہے، ایک طرف مصلی عبادت ہے، ایک طرف جان جا رہی ہے، اب کیا کریں گے؟ شریعت کہہ رہی مصلی چھوڑو تو اس کی جان بچاؤ۔ امیر المومنین کل مصلی عبادت پر کھڑے ہونا عبادت تھا تو اس پہ کھڑے ہوتے تھے، سجدے کرتے تھے، قیام میں رہتے تھے۔ آج سو جانا ہی عبادت ہے، لہذا مولا امیر المومنین سو گئے، اور سوئے بھی تو ایسا سوئے کہ اللہ کو یہ نیند اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے علی کے نفس کا سودا کر دیا، علی کے نفس کا سودا کر لیا، اور ملائکہ کے درمیان میں اعلان کیا کہ تم میں سے کوئی ہے کہ جو اپنی جان کو دوسرے پر قربان کر دے؟ ملائکہ نے ہاتھوں کو جوڑا، معبود یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا کیوں نہیں ہو گیا؟ علی کی طریقے سے، دیکھو ایک بھائی کیسے اپنے بھائی کی جان کو بچا رہا ہے، جاؤ اور علی کی نگہبانی کرو۔ کہتے ہیں فرشتے چلے، سرہانے کھڑے ہوئے، پائتی کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہوئے آواز دے رہے تھے ابو طالب کے لال تمہیں مبارک ہو۔ اور پھر جناب جبرائیل وہ آیت کہ جو اس موقع کے اوپر نازل ہوئی تھی، یا جس میں پروردگار عالم نے فرمایا من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے کہ جو اپنے نفس کا سودا کر دیتا ہے، نفس کو بیچ دیتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب نفس خریدنے والے نے خرید لیا تو خریدنے والے نے اس کے بدلے میں خریدا اپنی مرضی کے مقابلے میں۔ وہ جو رضا ہے، وہ جو مرضی ہے، وہ بندے کے حوالے کر دی، وہ بندے کے حوالے کر دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ علی کا ہر عمل رضا پروردگار کے مطابق، مرضی خدا کے مطابق ہر عمل۔ چنانچہ اب ہجرت کے بعد ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن ان تمام تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے کہ جب پیغمبر ختمی مرتبہ مکے سے مدینے آئے، جہاں ایک طرف امیر المومنین کی وہ زندگی کی جو مکے میں پیغمبر کے ساتھ، میں نے عرض کیا کہ وہ جملہ امیر المومنین کا نظر میں رکھیے گا، خود تو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ خانہ کعبہ میں آنا جب اس کم فضیلت تھی، کم کامیابی تھی۔ دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پہ 9 سال کے سن میں پیغمبر کا یہ فرمانا کہ یہ میرا جانشین ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا وصی ہے، اس کی تم لوگ اطاعت کرو، کہ کم شرف تھا۔ شب ہجرت پیغمبر کی جان بچانا اور اپنے کو خطروں میں ڈال کے، کیا یہ کچھ کم شرف تھا؟ چنانچہ اب جو پیغمبر مکے سے مدینے تشریف لائے تو علی مدینے میں، اور مدینے میں آنے کے بعد وہ دشمن کی جو اب تک مکے میں کانٹے بچھا رہا تھا، پتھر مار رہا تھا، رکاوٹیں کھڑی کر رہا تھا، وہ دشمن مکے سے مدینے تک آ گیا، جس کے نتیجے میں بدر و احد اور خندق جیسی عظیم لڑائیاں اور جنگیں انہی کفار و مشرکین مکہ سے ہوئی ہیں، انہی کفار و مشرکین مکہ سے۔ اور
اور جب ان جنگوں سے، کیونکہ یہ جو تیسری یا یوں کہوں کہ ویسے درمیان میں اور بھی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہیں، لیکن کفار اور مشرکین مکہ سے جو آخری جنگ ہوتی ہے وہ یہ جنگ احزاب ہے، جس کو جنگ خندق کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اس جنگ کے موقع پہ جب مولا امیر المومنین جا رہے تھے امر سے مقابلے کے لیے، تو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اور ایک طریقے سے خود پیغمبر نے یہ پیغام دے دیا تھا کہ علی کی فتح کل کفر کل ایمان کی فتح ہے، اور امر کی شکست کل کفر کی شکست ہے۔ اور وہی ہوا بھی کہ جنگ احزاب، جنگ خندق کے بعد پھر ان مشرکین اور کفار مشرکین مکہ میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی گزار ہونا تھا۔ اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، یہود سے ہوئی ہیں، نصارہ سے ہوئی ہیں، رومیوں سے ہوئی ہیں، ایرانیوں سے ہوئی ہیں، باقی خود کفار مشرکین مکہ سے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ چنانچہ امیر المومنین ان تمام جنگوں کے موقع پہ، چاہے کفار و مشرکین سے ہوئی ہو، چاہے یہود و نصارہ سے ہوئی ہو، ان تمام جنگوں کے موقع کے اوپر اگر فتح کا صحرا کسی کی پیشانی پہ بنا ہے تو اس شخصیت کا نام ہے علی۔ ایک صلوات بھیجو محمد والے محمد۔ اس شخصیت کا نام ہے علی۔ اور انہی تمام جنگوں کے بعد جب پیغمبر کو قدرے اطمینان ہوا اور اسلام تقریباً عرب کی سرحدوں کو پار کر چکا تھا، اور عرب کی سرحدوں کو پار کر کے یورپ اور افریقہ اور ادھر سندھ تک آوازیں سنائی دینے لگی تھیں، تو اس موقع پر جب پیغمبر آخری حج سے واپس ہو رہے تھے تو اللہ کے حبیب کو حکم ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغمبر آپ اس پیغام کو پہنچائیے کہ جو آپ پر نازل کیا جا چکا، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ واللہ یعصمک من الناس، آپ بالکل مت گھبرائیے گا، مت ڈریے گا، اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا۔ پیغمبر کو حکم ملا، پیغمبر نے قافلے کو روک دیا، جو گئے تھے ان کو بلایا، جو پیچھے رہ گئے تو ان کا انتظار کیا۔ 1,20,000 کا مجمع، اور اس 1,20,000 کے مجمع میں پیغمبر منبر پر تشریف لائے، شاندار خطبہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جس خطبے کو خطبہ غدیر کہا جاتا ہے۔ خطبہ تمام ہوا یا درمیان خطبہ پیغمبر نے لوگوں سے اقرار لیا جو وہاں پر موجود تھے، الست اولکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں کرتا؟ جتنے بھی حاضر تھے، جتنے بھی سامنے تھے، جہاں جہاں تک پیغمبر کی آواز پہنچ رہی تھی، سب نے ایک زبان ہو کر کہا، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ آپ ہمارے نفسوں پر، ہماری جانوں کے اوپر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے اقرار کیا، بس ایک مرتبہ پیغمبر خطی مرتبہ نے علی کے ہاتھوں کو پکڑا، شانوں کو پکڑا، اور شانوں کو پکڑنے کے بعد ایک مرتبہ مجمع کو دکھایا، مجمع کو دکھایا، اور مجمع کو دکھانے کے بعد پھر پیغمبر نے فرمایا، اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، فمن کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ اب اس موقع پر اگر واقعا مولا المومنین کی زبان پر یہ جملہ آتا، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، لیکن علی نے غدیر کے میدان میں جب تاج ولایت رکھا گیا آپ کے سر مبارک پر، اس موقع میں نہیں کہا فزت برب الکعبہ۔ پیغمبر مدینے واپس آ گئے، پیغمبر کی رحلت ہوئی، پیغمبر کی رحلت کے بعد علی تنہا رہ گئے۔ پیغمبر، اگر علی پیغمبر کے ناصر تھے، ان کی مدد کرنے والے تھے، ان کی نصرت کرنے والے تھے، ان کی حفاظت کرنے والے تھے،
اور علی پیغمبر کے لیے آسرات کے سہارا تھے، تو ویسے ہی پیغمبر علی کے لیے پیغمبر کے بعد علی تنہا رہ گئے، اور یہ تنہائی 1-2 سال کی نہیں، 25 سال کی تنہائی۔ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بڑی عجیب تعبیریں اس دور کے لیے سے کی، اس دور کے حوالے سے کی کہ جہاں پر جوان بوڑھا ہو جائے، یہ تعبیر ہے مولانا امیر المومنین کی، ان حالات میں جوان بوڑھا ہو جائے، اور 25 سال کا زمانہ گزرنے کے بعد یہ گیا ہوا مسلمان مرتبہ اپنی اس دروازے پہ آیا۔ میں نے کسی موقع پہ عرض کیا تھا، پھر عرض کر دوں آپ کی خدمت اور بات سمجھ تو مسلمانوں میں جتنے بھی خلیفہ ہیں، ان تمام خلفاء میں علی تنہا وہ خلیفہ ہیں جن کو اللہ نے بھی چنا اور امت نے بھی چنا۔ اگر امت کہتی ہے کہ وہ چناؤ سے خلیفہ بنے گا، چناؤ سے خلیفہ بنے گا، چناؤ سے خلیفہ بنے گا، علی نے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ ہم کو تمہارے چناؤ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ چناؤ اس کا ہو جس کو چنا نہ گیا ہو، اور جس کو اللہ نے پہلے ہی چن لیا، تو بندے اس کو کیا چنیں گے؟ لہذا امیر المومنین کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کو اللہ نے بھی منتخب کیا اور بندے بھی آئے۔ امیر المومنین کے ہاتھ میں بیعت ہوئی، یہ جو بیعت کرنے والے تھے ان میں ہر طریقے کے تھے، جو امام کو امام ماننے والے تھے ان کو آج بیعت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نہیں معلوم میری بات آپ کے ذہنوں تک پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ بھائی جو علی کو امام مانتے تھے اور اب تک قدیم سے لے کے اب تک مانتے چلے آئے تھے، ان کو بیعت کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بیعت تو وہ کرنے آئے تھے کہ جنہوں نے علی کو چھوڑ دیا تھا، جنہوں نے علی کو چھوڑ دیا تھا۔ اب کن امیدوں کے ساتھ آئے تھے، کیا سوچ کے آئے تھے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب معرفت نہیں ہوتی ہے، شخصیت کی معرفت، کردار کی معرفت، تو نتیجہ یہی ہوتا ہے، انسان ٹھوکر ہو جاتا ہے، بہک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، پروپیگنڈوں کا شکار نہ ہو۔ عزیزوں، بچوں، نوجوانوں، جوانوں، پروپیگنڈوں کا شکار نہ ہو، سمجھنے کی کوشش کرو، پڑھنے کی کوشش کرو۔ دنیا بہت چھوٹی ہو چکی ہے، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ واٹس ایپ یونیورسٹی سے نکل کے ذرا سا علماء سے معلومات کرو۔ خود اپنے طور پر جو معتبر سائٹیں ہیں علماء کی، مراجع کی، علماء اور مراجع کی سائٹوں پہ جاؤ، ان کی تاریخ پڑھو، ان کا کردار پڑھو، ان کا اخلاق پڑھو، تب پتہ چلے گا کہ وہ شخصیت کیسی تھی جس کو ہم مان رہے ہیں، جس کو ہم قبول کر رہے ہیں، جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کے بارے میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے، کون تھی شخصیت؟ لیکن بہنوں نہیں، ادھر ادھر نہ مارو، ورنہ یاد رکھو کہ وہ دن دور نہیں، انشاءاللہ حجت آخر آئے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بہک جائیں اور حجت آخر کے سامنے سوائے شرمندگی کچھ نہ ہو۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات موتا جاہلیہ، جس نے زمانے کے امام کو نہ پہچانا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ زمانے کے امام کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ تم حالات کی معرفت بھی تم کو ہو، زمانے کی بھی معرفت تم کو ہو، اس زمانے کی بھی حالات کی معرفت ہو، اس زمانے کی بھی تم کو معرفت ہو کہ اس زمانے میں جی رہے ہو، اس زمانے کے حالات کیسے ہیں، اس زمانے میں باتیں کیسی ہیں، اس زمانے میں چیزیں کیسی ہیں، اس زمانے میں ہو کیا رہا ہے، اس زمانے میں دشمن کیا چاہ رہا ہے، اس زمانے میں دوست کیا چاہ رہا ہے، اس زمانے کا دشمن کون ہے، اس زمانے کا دوست کون ہے۔ یہ خود ہم کو فیصلہ کرنا ہے، خود ہم کو سوچنا ہے۔
اور ہوا آئی اور اس ہوا کے جھونکے میں بہاؤ میں نہ بہ جاؤ، ورنہ کل امام اس زمانہ کے سامنے جواب نہیں دیتے بنے گا، جواب نہیں دیتے بنے گا۔ آج حق اور باطل کے میدان سامنے ہے، یہ تم کو فیصلہ کرنا ہے کہ تم کو حق کی طرف جانا ہے یا باطل کی طرف، تم کو حق کا ساتھ دینا ہے یا باطل کا، یہ تمہارے سامنے۔ بالکل دنیا میں ہر چیز آیا اور آشکار، امیر المومنین جنہوں نے نہیں پہچانا تھا، جن کو نہیں معرفت تھی، آئے تھے بڑی امیدیں لے کے مولا کی خدمت پہ، نتیجہ کیا ہوا؟ زیادہ دیر نہیں چل سکے، زیادہ دن نہیں تھے، 1 سال بھی نہیں گزرا اور جنگ جمل آ گئی، اور یہی وہ افراد کی جنہوں نے کل بیعت کی تھی علی کے مقابلے پہ آ گئے، علی کے سامنے آ گئے۔ جو جمل کے ساتھ دیا بھی جنہوں نے وہ بھی زیادہ نہیں ٹک سکے، اب جو دوسری جنگ آئی سب کے صفین، اس صفین میں وہ الگ ہو گئے، امیر المومنین کو چھوڑ دیا، علی کو تنہا کر دیا، وہ الگ ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان میں سے کسی کو، یہ سب علی علی کرنے والے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی علی نے چھوڑا نہیں، کسی کو نہیں چھوڑا بھی، تو سب کو مارو۔ یہ سب فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں، سب کو مارو، ایک کو مارا ہے، دوڑا دوڑا کے مارا ہے۔ جمل میں تو ہم نے چھوڑ دیا تھا، صفین میں ہم نے ان کا پیچھا نہیں کیا، لیکن ان کو نہیں چھوڑے، ان کا پیچھا کرتا چلا، یہ جہاں جائیں گے فتنہ پھیلائیں گے، جہاں رہیں گے فتنہ کریں گے، سب کو ختم کیا، سب کو مارا۔ جنگ نہروان، اور اب جو جنگ نہروان تمام ہوئی، جنگ نہروان کے تمام ہونے کے بعد اسی جنگ سے جو مرحوم بھاگ کے گیا تھا وہی علی کا قاتل بن گیا، اور صبح 19 رمضان کو اسی مرحوم نے امیر المومنین کے فرد مبارک پر ضربت لگائی، اور کائنات کے امیر کی زبان پر یہ جملہ آیا، رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا میں۔ اور امیر المومنین جب کہتے ہیں ماہ رمضان آتا تھا تو اپنی بیٹیوں کے مہمان ہوتے تھے، ایک دن افطار کیا کرتے تھے۔ جب شب 19 رمضان آئی ہے تو مولا المومنین اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر مہمان تھے۔ وقت افطار دودھ لا کر رکھا گیا، نمک لا کر رکھا گیا۔ امیر المومنین کا بیٹی یہ دودھ بنا دو، جناب ام کلثوم سمجھ نہیں سکی کہ یہ ہم بابا نے یہ دودھ اٹھایا ہے، کہتے ہیں کہ جب ضرورت لگی ہے تو حکیم نے کہا کہ علی کو دودھ پلاؤ، علی کو دودھ پلاؤ، ان کو دودھ کی ضرورت ہے۔ عزادارو، آج کی رات کائنات کا امیر کبھی سہن خانہ میں ہے، کبھی غسل کا عبادت میں ہے، بار بار سہن خانہ میں آتے تھے، آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے اور آواز دیتے تھے، ہاں یہی بات ہے، بار بار اپنے نظروں کو اٹھاتے تھے اور آواز دیتے تھے، ہاں یہی بات ہے۔ جناب ام کلثوم آگے بڑھی، بابا کون سی رات ہے؟ کہ بیٹا یہ میری اور میری تو بڑی کی رات ہے، آج دیکھ لیجیے کہ ابھی کیسے کام رہا ہے، برس رہا ہے، آج مجھے اس معمول حقیقی کی بارگاہ میں حاصل ہونا ہے۔ عزاداروں، دھیرے دھیرے رات تمام ہو رہی ہے، رات تمام ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کے گھر میں، خود امام حسن مصطفیٰ کے گھر میں کچھ مرغابیاں پلی ہوئی تھیں، اور جب امیر المومنین نے سحر کے ہنگام مسجد میں جانے کا ارادہ کیا ہے تو ایک مرتبہ یہ مرغابیاں امیر المومنین کے دامن کو، ہوا کو اپنی نگاہوں سے پکڑ لیتی ہیں
اور اپنی زبان بے زبانی میں کہہ رہی تھی یہ یتیموں کے ہمدرد کہاں جا رہے ہیں؟ یہ یتیموں کے ہمدرد کہاں جا رہے ہیں؟ یہ بیواؤں کے سرپرست کہاں جا رہے ہو؟ امیر المومنین نے مرتبہ بولے بیٹا دیکھو یہ مرغابیاں تمہاری اسیر اور قیدی ہیں، جب تک ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو، غذا کا انتظام ہو، ان کو رکھنا، لیکن اگر غذا کا انتظام نہ ہو سکے تو ان کو آزاد کر دینا۔ میں کہوں گا یا علی دوسرے سے کربلا کوئی زیادہ دور نہیں ہے، آپ ان پرندوں کے لیے، ان جانوروں کے لیے وصیت کر رہے ہیں کہ اگر ان کے کھانے پینے کا انتظام نہ ہو تو ان کو آزاد کر دینا۔ مولا یہ کربلا میں آپ ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی بوجھے لیے ہوئے آتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، آتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ ہزاروں بچے کتنے پیاسے تھے، کتنے پیاسے تھے۔ شب عاشور صاحب زندگی لکھتے ہیں کہ جناب زینب شب عاشور ایک بچے کے پاس جاتی تھی اور جانے کے بعد نفس پہ ہاتھ رکھتی تھی اور نفس پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتی تھی کہ کہیں پیاس کی وجہ سے بچہ مر تو نہیں گیا۔ پیاس کی وجہ سے بچہ کہیں دنیا کے لوگ سب تو نہیں ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا دارو۔ کہتے ہیں امیر المومنین نے مرغابیوں نے یہ وصیت کی اور ایک مرتبہ بیت الشرف سے نکلنے لگے تو زنجیریں کہاں ہو گئی، مولا کہاں جا رہے ہو؟ امیر المومنین نے زنجیر کو ہٹایا، امام حسن امام حسین ساتھ ساتھ چلے۔ نہیں بچوں، آج تمہارا گھر رہنا نہیں ہے، مصلحت اسی میں ہے کہ تم گھر میں رہو۔ بابا کا حکم تھا، امیر المومنین کا حکم تھا، امام حسن امام حسین واپس ہوئے۔ امیر المومنین تنہا مسجد میں آئے۔ اب جو مسجد میں آئے دیکھو قندیلیں خاموش تھی، امیر المومنین نے قندیلوں کو روشن کیا۔ وہ ملعون اسی مسجد میں لیٹا ہوا تھا، ایک مرتبہ ہوٹل سے اس کو اٹھایا۔ ملعون مجھے معلوم ہے کہ تیرا مقصد کیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ جس مقصد کے تحت تم یہاں پر آیا ہے۔ اذان آؤ مصلی عبادت کے اوپر آئے، مصلی عبادت کے اوپر آنے کے بعد کہتے گلدستہ اذان کے اوپر آ کر اذان تمام ہوئی، پورے کوفے میں علی کی آواز گونجی۔ اب جب مصلی عبادت پر آئے اور اقامت کہنے کے بعد ابھی تکبیر احرام نہیں تھی اور اللہ اکبر کہنے کے بعد ابھی سوروں کی تلاوت تھی، سوروں کی تلاوت کے بعد رکوع میں گئے، رکوع سے سر اٹھایا۔ اذان آؤ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، یہ معلوم ہے مرتبہ آگے بڑھا اور فرق مبارک پر ایسی ضربت لگائی کہ مرتبہ شاگرد نے استاد کی شہادت پہ مرثیہ پڑھا۔ لوگ حق اللہ ہے ارکان خدا تب کو تیرا علی علی المرتبہ۔ علی ارکان ہدایت منحرف ہو گئے، علی دنیا سے رخصت ہو گئے، علی دنیا سے چلے گئے۔ یہ آوازیں گھر تک پہنچی، جناب زینب اور ام کلثوم طرف کے حسنین کے قریب آئی۔ بھیا آوازیں سن رہے ہو، کیسی آوازیں آ رہی ہے؟ ذرا خبر تو لاؤ میرے بابا کے ساتھ کیا ہوا۔ میں کہوں گا بی بی یہ تمہا ہے، آج علی کے سر پہ ضربت لگی تو حسین کو خبر لینے کے لیے بھیج دیا، حسن کو خبر لینے کے لیے بھیج دیا، لیکن جب کربلا کے میدان میں حسین کے گلے پہ خنجر ہوگا، ارے اس موقع پہ کون ہوگا کہ تو حسین کی سناری دے۔ عجب نہیں زینب کہے کہ میں خدا جاؤں گی اور ایک بلندی پہ آ کے عمر ساتھ کو آواز ہوگی، جب رسول میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے، ٹکڑا دیکھ رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا دارو۔ کہتے امام حسن اور امام حسین مسجد کی طرف چلے اور آپ کو مسجد میں آئے ہیں تو عجب منظر تھا، عجب حالت تھی۔ امیر المومنین مسجد کی خاک اٹھا کے اپنے سب میں لگا رہے تھے۔ حسن بیٹا نمازیوں کی نماز تمام کراؤ۔ نماز تمام ہوئی، امیر المومنین کو مسجد پر رکھا گیا، مسجد پر لٹا کے ایک مرتبہ بیت الشرف کی طرف چلے۔
بیٹے جیسی فرمائی مایا ہے ایک مرتبہ علی کا بیٹا بیٹا حسین ارے جانے والوں سے کہہ دو کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائے ارے گھر میں میری بیٹی بہنوں گھر میں میری بیٹی ان میں کہوں گا یا علی یہ تارے سجنے کا موقع ہے ارے آج آپ جو بھی وصیت کیجیے اور وصیت پہ عمل ہو جائے گا لیکن جب ساتھ ایک سہجی کا موقع ہوگا ارے یہی آپ کی بیٹیاں ہوگی یہی سروں ہوگی سر پہ چادر نہ ہوگی ہاتھ بسے گردن بندے ہوں گے کوفے کا بازار ہوگا ابلیسیات کا دربار ہوگا آپ کی بیٹیاں کوفے میں کھڑی ہوگی بابا ایک وہ دن تھا کہ جب آپ ہمارے مہمان ہوئے تھے اے بابا ان کو دیکھو آج زینب میں بندو تمہاری مہمان ہوئی ہے لیکن آج کی سالہ میں آئے ہیں سر پہ چادر نہیں ہے آپ کو دیکھ کر بنے ہوئے ہیں چاروں طرف دشمن نام یہ زندگی باد زہرا خدا شکستہ تیرے باد زہرا دل سوز شکستہ میں دل زاروں کی رفتہ خدا نگہدار کہ میں مسافر شاہ زندہ دار خدا نگہدار کہ میں پہ کرے دل بگار یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی روز شب ویرانی زندگی زندانی روز شب ویرانی زندگی زندانی زندگی باد زہرا خدا نہیں کٹتی خدا نگہدار کہ میں مسافر شب زندہ دار خدا نگہدار کہ میں پہ کرے دل بیدار اور درد دل میں جھولیاں بہ پایا راز بولیے دل میں آ رہا ہے اے دنیا کل نہ سنوں اسموں کے کل نہ سنوں کہوں گا میں چلا سمت دل ڈوبنے کے دور کہ میں مسافر شب زندہ دار خدا نگہدار کہ میں کرے دل بیدار وہی ہوں میں جس کی پسیرہ
برائی ہائے بے وفا دنیا ہائے میری تنہائی دل سوز شکستہ ہے دل ساروں کی رفتہ ہے چلا سن کے دیوار خدا کی گردان کہ وہ مسافر شب زندہ دار خدا کی گردان کہ میں طے کرے دل فدان علی حجن جس نے موت کو گھیرا فاطمہ کی فرقت میں سب کو گیا میرا تیرے بعد میں زہرا آئے ویران ہے دنیا میں چلا سمجھ دیا خدا کی گردان کہ میں مسافر شب زندہ دار خدا کی گردان کہ میں طے کرے دل فدان آمین آمین ہائے فاطمہ زہرا سب پہ سفایا تھا راز کی پہلو کا اسے بھی چھپایا تھا میں کبھی بھول نہ پایا تیرا پہلو شکستہ ہے چلا سمجھ دیا خدا کی گردان کہ میں مسافر شب زندہ دار خدا کی گردان کہ میں طے کرے دل فدان آمین آمین کسی تمہیں زہرا اتنا مشکل ہوا میں علی تھور تیرا نہ مدینہ پایا آئے تو دریا کا پر پار بچانا ہے چلا سن دیوار خدا کی گردان کہ میں مسافر شب زندہ دار خدا کی گردان کہ میں طے کرے دل فدان علی علی آ رہا ہوں زہرا میں بھی جنگ منزل یہاں بھی سونا سر میں چلا سوئے قاتل میرا آخری کلمہ فروز تیرا دل کا ہے چلا سمجھ دیا خدا کی گردان کہ میں مسافر شب زندہ دار خدا کی گردان کہ میں طے کرے دل فدان آمین 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 یا علی یا علی بھول گیا مجھ سے زندگی صدا قائم ہوئی نماز بھوکے
چلے گئے خائی کے سجدے سے سر اٹھاتے ہی آئے غضب ہوا آئے بکے حیدر میں شہید گئے خدا کے شاکیے گھوسے ہوئے شہید ہائے علی ہائے حسین ہائے علی ہائے حسین ہائے علی ہائے علی ہائے حسین ہائے علی ہائے علی ہائے حسین کوفے میں کربلا کے ہے آثار یا حسین کوفے میں کربلا کے ہے آثار یا حسین یاد آ رہا ہے نظر میں مولا کو وہ سما یاد آ رہا ہے نظر میں مولا کو وہ سما زینب ہے اور پوچھو بازار یا حسین کوفے میں کربلا کے ہے آثار یا حسین کوفے میں کربلا کے ہے آثار یا حسین خدا بچے گئی خدا بچے گئی تلوار یا حسین کوفے میں کربلا کے ہے آثار یا حسین کوفے میں کربلا کے ہے آثار یا حسین خاموشی رہے ہیں مسجد کوفہ میں ہر طرف خاموشی رہے ہیں مسجد کوفہ میں ہر طرف خیر رسول خیر رسول سرکار یا حسین کوفے میں کربلا کے ہے آثار یا حسین کوفے میں کربلا کے ہے آثار یا حسین کوفے میں کربلا کے ہے آثار یا حسین زینب کو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں مرتضیٰ زینب کو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں مرتضیٰ یاد آ رہا ہے شام کا یاد آ رہا ہے شام کا بازار یا حسین کوفے میں کربلا کے ہے آثار یا حسین کوفے میں کربلا کے ہے آثار یا حسین کوفے میں کربلا کے ہے آثار یا حسین بہنوں پہ عشق پہنچنے والے تو آپ ہیں بہنوں پہ عشق پہنچنے والے تو آپ ہیں
آئے مگر سکینہ کے رخ سار یا حسین کوفے میں کربلا کے ہے آثار یا حسین کوفے میں کربلا کے ہے آثار یا حسین کوفے میں کربلا کے ہے آثار یا حسین ٹھہرے گا تیرے درب پہ جا کر دلا ٹھہرے گا تیرے درب پہ جا کر دلا میں آج پہلا سجدے میں آج پہلا یا حسین کربلا کے آثار یا حسین کوفے میں کربلا کے آثار یا حسین کوفے میں کربلا کے آثار یا حسین کنڈوں میں شیر آیا تو تکتے تھے بار بار کنڈوں میں شیر آیا تو تکتے تھے بار بار لبوں کا ہے درے لبوں کا ہے درے یا حسین کربلا کے آثار یا حسین کوفے میں کربلا کے آثار یا حسین کوفے میں کربلا کے آثار یا حسین کوفے میں کربلا کے آثار یا حسین ماں کے ساتھ باپ کو روئے گی بیٹیاں اب ماں کے ساتھ باپ کو روئے گی بیٹیاں غم اور دے گئے کا غم اور دے گئے کا یا حسین کوفے میں کربلا کے آثار یا حسین کوفے میں کربلا کے آثار یا حسین اب میں کیا شہادت سے اہتمام اب میں کیا شہادت سے اہتمام کوفے سے سن گئے اپنے وفادار یا حسین کوفے میں کربلا کے آثار یا حسین علی مولا علی مولا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر پیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر پیر کا یہ جنازہ ہے چھپا مر گیا ہے شبرو شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر پیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر پیر کا یہ
جنازہ ہے علی کا فاطمہ زہرا کے مرکزی سے صدا آنے لگی فاطمہ زہرا کے مرکزی سے صدا آنے لگی یا صدا آنے لگی یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر تھا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر یہ جنازہ ہے علی کا یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا رو کر اور ٹوٹا ٹوٹ کی زنجیر یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا کیوں جلائی تیز ہے دل پر بنے منجم بنا جلائی تیز ہے دل پر بنے منجم بنا دیا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے تازہ ہو گئے دم بھولی کہانی مادر دل کی یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا نظر میں جانے علی کو کیا بیان آتا رہا نظر میں جانے علی کو کیا خیال آتا خیال آتا رہا کبھی زینب کو دیکھا اور کبھی جبریل کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں ہائے روتے ہیں ہائے وہ ظالم تصور شام کی تصویر کا یہ جنازہ ہے علی کا
یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا چھوٹے سے عباس بھی روتے ہیں سر کو پیٹ گئے چھوٹے سے عباس روتے ہیں سر کو پیٹ گئے آئے سر کو پیٹ گئے بچپنا عباس کا اور زخم دل پر پیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا فجر ہوئی سوئی رمضان کی تڑپاتی ہے فاطمہ زہرا کی جس وقت صدا آتی ہے ہائے دیکھ زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے یوں لگتا ہے جنازہ ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی گھر لوٹ کے آیا ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے کانٹوں پہ اٹھائے یوں بیٹ ہلائے لگتا ہے جنازہ ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے مشکل سے سفر یہ طے کیا جاری ہے لہو کا دریا مشکل سے سفر یہ طے کیا جاری ہے لہو کا دریا مسجد گھر تک ہر ایک قدم پر بیٹوں نے سنبھالا ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے حالت ہی عجب ہے بابا کی پہچاننا مشکل ہوگا حالت ہی عجب ہے بابا کی پہچاننا مشکل ہوگا زہرا کی غریبی یا جائے کی بیوی در خون میں چہرہ ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے اب شام غریبا میں تم کو یہ چہرہ نظر آئے گا اب شام غریبا میں تجھ کو یہ شہر نظر آئے گا ایسا یہ زہرا کچھ روز کا مہمان اب آپ کا بابا ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا
نہ ہلا کر کہتی ہے عباس جری کی مادر، بی بی اٹھ جاؤ اشکوں کو چھپاؤ، بابا نے بلایا ہے آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے۔ قدموں میں گر کے زینب کے غازی کی بہن یہ بولی، قدموں میں گر کے زینب کے غازی کی بہن یہ بولی، بابا کو بچا لو صدقے مجھے کر دو، حاضر یہ رقیہ ہے آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے۔ شاپر کا جگر شبیر کا سر عباس جری کے بازو، شاپر کا جگر شبیر کا سر عباس جری کے بازو، کٹتے دیکھو گی اے بابا کی پیاری، یہ زخم تو پہلا ہے آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے۔ کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر، رو رو کے کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح، کیا یاد علی کو آیا ہے، کیا یاد علی کو آیا ہے، بازار شام مسلح پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح، ارے زخمی پہلو جب یاد آیا، زخمی پیشانی بھول گیا، زخمی پہلو جب یاد آیا، زخمی پیشانی بھول گیا، زہرا کی مصیبت پر رویا، مظلوم امام مسلح پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر، خون جاری
کے لیے کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر رو رو کے کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر رو رو کے کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر اس غیرت دار کی غیرت پر روتی ہے علی کی غربت کی اس غیرت دار کی غیرت پر روتی ہے علی کی غربت کی 40 برس جو کہتا رہا 40 برس جو کہتا رہا شام شام مسلح پر رو رو کے لیے کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر رو رو کے لیے کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر اے علی مولا علی 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 مومنوں میں در کر لار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کر لار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کر لار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کر لار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کرار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کرار کا ماتم کر لو محمد علم دار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کرار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کرار کا ماتم کر لو خاک اڑا کے علی شیر خدا مارے گئے خاک اڑا کے علی شیر خدا مارے گئے عزم رحمت مختار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کرار کا ماتم کر لو
دھلو تلوار کا ماتم کر لو مومنو ہے کرے علی کا ماتم کر لو مومنو ہے درے علی کا ماتم کر لو اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جانے شیریں کو دیا جس نے بیچا میرے شیریں کوثری جام کے کردار کا ماتم کر لو مومنو ہے کرے ہاں محمد کے علم دار کا ماتم کر لو ہائے علی مولا علی 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 ہائے علی ہائے علی مولا علی ہائے علی ہائے علی مولا 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 علی ہائے علی محمد والی محمد صلی اللہ السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ولی اللہ، السلام علیکم یا صفی اللہ، السلام علیکم یا خلیفۃ اللہ، السلام علیکم یا ابا الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، السلام علیکم یا علی بن ابی طالب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ قال الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله وقد ما بقيت وبقى الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم مولا ابن مولا، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الرفع والکبرى، السلام علیکم یا سلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ الربا، روحی و جسم لک الفداء، السلام علیکم یا فاطمة اشفعی لنا فی الجنہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان وشر الشیطان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من آوانک وانصارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.